السلام علیکم. 9th کلاس ہم آپ کی ایکسرسائز نمبر 5.1 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو آپ کی ٹیکسٹ بک کے پیج نمبر 100 پر ہے. ٹھیک ہے، تو یونٹ نمبر 5 میں ہم جو ہے فیکٹرز بنانا سیکھیں گے. سب سے پہلے جو کوسچن ہے اس ایکسرسائز کا دیکھیں. کوسچن ہے فیکٹرائز. فیکٹر بنانے کے کئی طریقے ہیں. اس میں جو پہلا طریقہ یہ ہے، اور سے دیکھیے کہ یہ جو 3 ٹرم دی ہوئی ہیں، یہ فرسٹ ٹرم، یہ سیکنڈ، یہ تھرڈ ٹرم، کیونکہ پلس اور مائنس ٹرم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ایک جیسی چیزیں ہیں ان کو ہم نے علیحدہ کر لینا ہے. تو دیکھیں کہ 2 ان تینوں کا کوفیشنٹ ہے، یعنی 2 کا ٹیبل 4 پہ گیا. ٹھیک ہے، تو یعنی آپ یہ کہیں کہ تینوں ٹرم کو 2 کمپلیٹلی ڈیوائڈ کرتا ہے. سو 2 آپ نے کامن نکال لیا. پھر اے کی کم پاور دیکھیں، پھر بی کی کم پاور دیکھیں. تو 2ab ہم نے کامن نکالنا ہے. سی کیوں نہیں نکالنا؟ کیونکہ سی ان تینوں میں نہیں ہے. ایکس کیوں نہیں کامن نکالا؟ کیونکہ تینوں میں نہیں ہے. اور ڈی کیوں نہیں کامن نکالا؟ کیونکہ تینوں ٹرم میں نہیں ہے. جو تینوں ٹرم میں ہو. تو 2ab ہم نے کامن نکالا، تو یہاں سے 2ab کامن نکلا تو c رہ گیا. یہاں سے 2ab کامن نکلا تو 2x بچا، اور یہاں سے 2ab کامن نکالا تو d آپ کے پاس رہ گیا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ایسے سولو کرنا ہے. اب دیکھیں سیکنڈ پارٹ. سیکنڈ پارٹ میں آپ نے بلکہ فورتھ پارٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ 5 ایک تو کامن نکالنا ہے، یعنی کوفیشنٹ 5 سے کمپلیٹلی ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں اے کامن آپ کا نکلے گا، اے کی کم پاور، اور بی کی کم پاور بی، اور سی کی کم پاور سی ہے. یعنی کم پاور جو ہوتی ہے، سب سے چھوٹی پاور جو ہوتی ہے وہ کامن نکلتی ہے. تو اب دیکھیں کہ تھرو آؤٹ اسے 5 سے ڈیوائڈ بھی کرنا ہے اور اے بی سی کامن بھی نکالنا ہے. تو یہاں 5 کامن نکلا، اے بھی کامن نکلا، بی بھی کامن نکلا، تو سی بھی کامن نکلا. تو کیا بچے گا؟ ایک بی بچے گا کیونکہ بی اسکوئر ہے، اور سی اسکوئر بچ جائے گا. دیکھیں 5abc کامن نکالا تو بی سی اسکوئر آپ کے پاس بچا. سیکنڈ 5 2s are، یہ دیکھیں 2 لکھا، اور ساتھ یہاں سے ایک اے کامن نکل گیا، ایک بی کامن نکلا تو بی اسکوئر رہ جائے گا اور سی کامن نکل جائے گا. ایسے ہی یہاں سے آپ نے کامن نکالنا ہے. 5 4s are، ایک اے کامن نکلا تو اے اسکوئر رہ گیا، بی پورا کامن نکل گیا، اور سی اسکوئر میں سے ایک سی باہر آ گیا. ٹھیک، اب دیکھیں کہ ایک اور پارٹ ہے 6 پارٹ. اس میں غور سے دیکھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. دیکھنے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک ٹرم ہے، یہ دوسری ٹرم ہے. ان دونوں میں دیکھیں یہ اور یہ کیا ہے؟ کامن. تو یہ ہم نے کامن نکال لیا. پیچھے کیا بچا آپ کے پاس؟ دس پلس دس. لیکن غور سے دیکھیں کہ یہاں پہ بھی ان دونوں ٹرم میں سے 2 کامن نکل سکتا ہے، ایکس اور وائی اسکوئر کامن نکل سکتا ہے. یہ کامن نکال لیں، یہاں لکھیں یا یہاں لکھیں، ایک ہی بات ہے. تو ہم نے شروع میں لکھ لیا. ٹھیک ہے، تو کیا آ جائے گا آپ کے پاس؟ 2x وائی اسکوئر کامن نکلا تو یہاں y رہ گیا، اور 2 کا ٹیبل 8 پہ 4 ٹائم گیا، x بھی کامن نکل گیا اور y اسکوئر بھی. تو یہ آنسر آ جائے. اب کوسچن نمبر 2 دیکھیے. کوسچن نمبر 2 میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ 5ax ہے، تو آپ ایسا کریے کہ اس کو اور اس کو اکٹھا کر لیجئے، اس کو اور اس کو اکٹھا کر لیجئے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے 5x آپ نے کامن نکالا، a مائنس بی، یعنی ہم نے ارینج ایسے کرنا ہے. غور سے دیکھیں کہ یہ اور یہ سیم آپ کے پاس فیکٹرز آئیں گے. ہم نے ان کو ایسے ارینج کرنا ہے. تو یہاں سے 3 مائنس 3y کامن نکالا تو a آ جائے جو ہے نا a آ جائے گا، اور مائنس باہر نکلنے کی وجہ سے یہ پلس ہو گیا، اور یہ پلس کیا ہو جائے گا؟ مائنس. اب دیکھیں یہ دونوں کامن، اور آپ کے پاس یہ رہ جائے گا. پارٹ نمبر 4 دیکھیے. یہ ہے آپ کے پاس. اس طریقے سے یہ سولو نہیں ہو سکتا. آپ اسے اس ٹرم کے ساتھ پھر اس ٹرم کے ساتھ ملٹیپلائی کریے، پھر ایکس کو دونوں ٹرم سے ملٹیپلائی کریے. اگر انہی دونوں ٹرم میں سے کامن نکال لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہی چیز آپ کے پاس واپس آ جائے گی. تو آپ انہیں تھوڑا ارینج کریں. تو میں نے ایسے ارینج کیا، یہ اور یہ لے لیا ہے. آپ چاہیں تو یہ اور یہ بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے یہ اور یہ لے لیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ اور یہ ان دونوں میں سے کامن مت نکالیے گا، واپس یہی آ جائے گا. ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے کامن نکالا تو یہ. اب ایکس مائنس زیڈ، سیکنڈ کو ہم نے ایسے ارینج کرنا ہے کہ وہاں ایکس مائنس زیڈ آئے. تو ایسے ہم نے ارینج کیا. تو اب دونوں میں ایکس مائنس زیڈ کامن آ گیا، اور یہ چیز اور یہ آپ کے پاس یہ ہو جائے گی. کوسچن نمبر 3.
क्वेश्चन नंबर 3 दो तरीके से हो सकता है. एक तरीका तो ये है कि a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से इसे ओपन करिए या फिर फैक्टर बना लें. फैक्टर बनाने का तरीका क्या है कि मल्टीप्लाई करें तो 144 आए और प्लस करें तो 24 आए. तो 144 ए स्क्वायर प्लस 12 और 12a. 12 ज़ार 144 और 12a और 12a 24a. देखें यही बनेगा. अब देखें कि यहाँ से 12a आपने कॉमन निकाला, यहाँ से 12a कॉमन निकला तो आपके पास 12, क्योंकि 12 ज़ार 144 और a स्क्वायर. यहाँ से 12a कॉमन निकल गया, 1 रह गया. यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है. ठीक है. अब ये दोनों कॉमन निकले तो अंदर ये भी वैसा ही रह गया. तो दैट्स मीन ये दोनों लाइक टर्म में एक जैसे हैं, दोनों फैक्टर एक जैसे हैं, तो होल स्क्वायर बन गया. आप चाहें तो इसे a प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि 12a होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12a इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं. तो दैट्स मीन 12a प्लस 1 होल स्क्वायर. आप इस फार्मूले से भी इससे कर सकते हैं. जैसे देखें सेकंड क्वेश्चन मैंने फार्मूले के थ्रू ही किया है. ये आपके पास पूरा a स्क्वायर और ये क्या है b स्क्वायर और ये क्या है -2a, ये a हुआ और ये क्या हुआ b, और अब a माइनस b होल स्क्वायर बना दिया. ठीक है ना. तो ये फैक्टर्स बन गए. ठीक है. फैक्टराइज हमने इसे कर दिया. अब देखें क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में से आपने क्या करना है, 3 कॉमन निकालना है. तो ये चीज़ बचेगी आपके पास कैसे कि 3 1 ज़ार और 25 3 ज़ार. अब देखें कि ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b इस तरीके से खुलेगा. एक और पार्ट भी मैंने आपका कर दिया है कैसे कि इन दोनों को अरेंज कर लें. इन दोनों को अरेंज करें, इनमें से कॉमन -1 आया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b a प्लस b. इन दोनों में ये और ये कॉमन निकल गया तो दिस और माइनस ये आ जाएगा. अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. क्वेश्चन नंबर 5 को आपने कैसे सॉल्व करना है कि इन तीनों टर्म में से माइनस कॉमन निकालें, ये आ जाएगा. अब इसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फार्मूले से a प्लस बी होल स्क्वायर, a यहाँ y है और b क्या है 3. तो अब देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव. तो नेगेटिव है तो ये b 2 टर्म के अंदर है, तो लिहाजा ये माइनस इसको माइनस और इसको भी क्या कर देगा, माइनस कर देगा. एक और क्वेश्चन देखिए, पार्ट नंबर 3 है इसका. आपने क्या करना है, माइनस कॉमन निकाल लेना है और इस तरीके से ये a स्क्वायर और ये माइनस b स्क्वायर यानी आपने a प्लस बी होल स्क्वायर इसे बना लेना है. फिर एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे. इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो.